بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دنیا کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فلائی نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے اسی فیصلے کی توقع تھی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان کی زیر صدارت بنی گالہ میں مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں شیخ رشید، پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی، شہزاد وسیم، اسد عمر، شریف مزاری سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ ذرائع نے کہا کہ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور پارٹی رہنماؤں کی الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمران خان کو بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے اسی فیصلے کی توقع تھی۔ موجودہ الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کی بی ٹیم ہے۔ الیکشن کمیشن کے بارے میں بار بار اپنے خیالات کا پہلے ہی اظہار کر چکا۔ الیکشن کمیشن فیصلے سے متعلق عمران خان وکلاء سے مشاورت کریں گے۔ عمران خان نے ہدایت کی کہ جیسے ہی فیصلے کی کاپی ملتی ہے تو متعلقہ عدالت سے رجوع کیا جائے۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں نااہل قرار دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں نااہل کیے جانے کے بعد عمران خان قومی اسمبلی کی نشست کے بعد پارٹی چیئرمین بھی نہیں رہ سکتے۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس کے فیصلے میں کہا کہ عمران خان کرپٹ پریکٹس میں ملوث رہے، لہذا ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی جاتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کے خلاف راولپنڈی میں فیض آباد کے مقام پر احتجاج کیا۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں نااہل قرار دیا ہے، جس کے بعد پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے کارکنوں سے احتجاج کی اپیل کی گئی تھی۔ راولپنڈی میں فیض آباد انٹرچینج پر بھی پی ٹی آئی کارکنان نے احتجاج کیا، جہاں پولیس اور مظاہرین میں تصادم ہو گیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی۔ پی ٹی آئی کی قیادت کی اپیل پر اسلام آباد، لاہور، کراچی اور پشاور میں بھی مظاہرے کیے گئے، جبکہ ملتان، گجرات، رحیم یار خان، اوکاڑہ، مردان، سوات، نوشہرہ میں بھی احتجاج کیا گیا اور مختلف مقامات پر پی ٹی آئی کارکنان نے سڑکیں بلاک کر دی۔ پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ پی ڈی ایم اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان پاکستانی سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستانی سیاست پر فیڈ کیا۔ اس کی امانت، دیانت اور صداقت کا یہ علم ہے کہ کسی ایک بات پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی صداقت کا یہ علم ہے کہ دوسروں کو چور کہتا ہے، لیکن اس نے تو پوری دنیا کو لوٹا، امریکہ، اسرائیل اور بھارت سے پیسہ لے کر لوٹا ہے۔ کیا اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ آج وہ جگڑ گیا ہے، اسی کو آگے لے کر جائیں گے اور پاکستان اس قسم کے عناصر سے نجات پائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ قومی مفادات کی حفاظت اور فروغ کے لیے قومی ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ کیا اور 24ویں قومی سلامتی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب بھی کیا۔ ISPR نے بتایا کہ آرمی چیف نے قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور جوابی اقدامات پر بات کی اور کہا کہ قومی مفادات کی حفاظت اور فروغ کے لیے قومی ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے کئی چیلنجز کا سامنا کیا اور ہر بار مضبوطی سے ابھر کر نکلا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ قومی اتحاد سے کامیاب ہوئی۔ اسلام آباد کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کی ضمانت منظور کر لی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ ایڈیشن سیشن کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما سینیٹر اعظم سواتی کی ضمانت گرفتاری کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے اعظم سواتی کو 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مشقلے جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد کی عدالت نے اعظم سواتی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ کل محفوظ کیا تھا۔ ان پر اداروں کے خلاف متزانہ ٹویٹس کرنے کا الزام ہے۔
سوڈان میں 2 قبائل کے درمیان نسلی فسادات کے دوران 150 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق زمین کے تنازع سے شروع ہونے والے لسانی فسادات بدھ کی دوپہر کو صوبائی دارالحکومت میں 2 مقامی قبیلوں کے افراد کے درمیان شروع ہوئی، جو تیزی سے دیگر علاقوں اور قبائلی دیہاتوں تک پھیل گئی، جس کے نتیجے میں 150 افراد جان سے گئے۔ رپورٹس کے مطابق صوبے کا سب سے بڑا قبیلہ ہوسا کی جانب سے خود مختار نظام حکومت کے اعلان پر مختلف قبائل نے مسلح مذمت کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔